قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے
قیامت تک کے لیے وہی مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ترجمہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، تو اس کے لیے کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبے کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔